سبحان اللہ سبحان اللہ. تو آپ کس چیز کو تلاش کر رہے ہیں؟ زندہ باد. اور ہم اس چیز کے، ہماری جماعت اس چیز کے مخالف نہیں کہ ہماری جماعت میں آئی ایس نہ ہو، آئی پی ایس نہ ہو. ہم اس چیز کا انکار نہیں کرتے کہ مت پڑھاؤ بالکل بچوں کو. ہم تو یہ کہتے ہیں ہمارا بیٹا ڈاکٹر بنے، لیکن ڈاکٹر بعد میں بنے، محمد عربی کا غلام پہلے ہونا چاہیے. سبحان اللہ. واہ واہ. ہماری یہ فکر رہتی ہے کہ ہمارے بچوں کو دین آنا چاہیے، ہمارے بچوں کو قرآن آنا چاہیے. بات کڑوی ہوتی ہے، کلیجے پھٹ جاتے ہیں، برداشت نہیں ہوتا. لوگ کہتے ہیں مولویوں کو حسد ہوتا ہے، ثاقب حسد نہیں ہوتا ہے. ہم نے ڈاکٹروں کی اندر کی زندگی دیکھی ہے. ابھی کچھ دن پہلے میرے قریبی رشتہ دار کی بات ہے، انتقال وہ 24 گھنٹے سے زیادہ ہو گئے تھے، وینٹیلیٹر پہ رکھ کر کے اس کو سانسیں دلائی جا رہی تھی، صرف اس لیے کہ پیسہ زیادہ سے زیادہ لوٹا جا سکے. میں پوچھنا چاہتا ہوں، ایسی تعلیم پہ لعنت بھیجتے ہیں جو انسانیت کا جنازہ نکالتے، ہم ایسی فکر کو ٹھوکر مارتے ہیں جو غریبوں کا پسینہ نچوڑ کے رکھ دے. اسلام ہمیں اس کی اجازت نہیں دیتا ہے. کسی کا حق مارنے کی اجازت اسلام نہیں دیتا ہے. دھوکہ دینے کی اجازت اسلام نہیں دیتا ہے. کیا 3 دن تک 72 گھنٹوں تک لاشوں کو مشینوں میں رکھ کے اس لیے زندہ نہیں رکھا جاتا کہ پیسہ زیادہ سے زیادہ دیا جا سکے، زیادہ سے زیادہ پیسہ لوٹا جا سکے؟ میں کہتا ہوں ڈاکٹر بعد میں بناؤ، حضور کا غلام پہلے بناؤ. اس لیے کہ اگر ڈاکٹر کی کرسی پہ بیٹھنے والا محمد عربی کا غلام ہوگا تو دوا بعد میں دے گا، درود پہلے پڑے گا. دوا میں شفا ہو نہ ہو، مدینے والے کی درود میں شفا پہلے آئے. نعرہ تکبیر. ذرا ہاتھ اڑا کے بولیں آگے سے پیچھے تک. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. خطیب اعظم ہندوستان حضرت علامہ مفتی حماد رضا صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر. واہ واہ واہ. پڑھاؤ، کیا کہنے مفتی صاحب. واہ 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 واہ. سکھاؤ گڈ مارننگ بھی، زندہ باد. لیکن اس سے پہلے السلام علیکم سکھاؤ، تاکہ تیرے بچے کی زبان کھلے تو نام پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے، دنیا لہجہ دیکھ کے پہچان جائے محمد عربی کا غلام جا رہا ہے. واہ واہ واہ. کم سے کم اتنی تبدیلی آ جائے. آج پوری دنیا مدرسوں کو مٹانے پہ لگی ہے، پوری دنیا اسلام کی دشمن ہو گئی ہے. ایک پروفیسر نے ریسرچ کے بعد کہا کہ پوری دنیا صرف مسلمانوں کی دشمن کیوں ہے؟ کہا کہ پوری دنیا نے دیکھا کہ اگر ترقی کرنی ہے تو 3 چیزوں کو بڑھاوا دینا پڑے گا. نمبر 1 سود ہے جی، نمبر 2 شراب، اور نمبر 3 بے غیرتی بے حیائی. اسلام ان 3 چیزوں سے روکتا ہے. اسلام ان 3 چیزوں سے روکتا ہے. اسلام مٹا دو پھر لٹ کھل کے غریبوں کو لوٹا جائے گا. بیٹیوں سے چڑ کیوں؟ اس لیے کہ پوری دنیا کی قوموں کا جائزہ لے لو، جتنی پردے میں اسلام کی بیٹیاں ملیں گی کسی مذہب میں اتنا پردہ نظر نہیں آئے گا. اس لیے ہماری بیٹیوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، ان کو مارا جا رہا ہے. پرسوں کی رپورٹ ہے، پرسوں 24 گھنٹے کے اندر 10 سے زیادہ مسلم بچیوں کو قتل کیا گیا ہے. اللہ. ان میں وہ بھی شامل ہیں جنہوں نے غیروں سے نکاح کرنے کا انکار کر دیا، اور وہ بھی شامل ہیں جنہوں نے غیروں سے نکاح کر لیا. لیکن ابھی ہماری خصابی پہ فرق نہیں آیا ہے، ابھی ہماری مونچھ کا چراغ نیچے نہیں ہوا ہے، ابھی ہم نے اپنی انا کا گلا نہیں گھوٹا ہے. کیوں؟ کیونکہ ابھی آگ ہمارے گھر تک نہیں آئی ہے. اگر اب بھی بیدار نہیں ہوئے تو پھر بہت زیادہ انتظار کرنے کی دیر نہیں ہے، تھوڑی دیر لگنے والی ہے کہ یہ آگ آپ کے دروازے تک آنے والی ہے. اب بھی جاگ جاؤ اور اس روش پہ آ جاؤ جو روش مذہب اسلام نے عطا کی ہے. برا نہ مانیے گا، ہمارے مدرسوں کو نقصان اتنا غیروں سے نہیں پہنچا جتنا اپنوں سے پہنچا ہے. چلو میرے ساتھ کورٹ میں تمہیں دکھاؤں. مدرسوں کے خلاف اگر مقدمے سب سے زیادہ کسی نے کیے ہیں تو مسلمانوں نے کیے. سمجھ رہے میری بات؟ سب سے زیادہ ہم نے مدرسوں کے خلاف مقدمے کیے ہیں. مدرسوں کو بند کرانے کی سب سے زیادہ کوششیں ہماری ہیں. ہم ایک مولوی سے نفرت کر کے اتنے گر گئے کہ ہم نے نبی کے گھر میں تالا لگوا دیا. فیصلہ کر، کوثر کا مالک کون ہے؟ محشر کا مالک کون ہے؟ جنت کا مالک کون ہے؟ پلسرات سے کون گزارے گا؟ تو سب کا ایک ہی جواب ہوگا کہ جو پلسرات پار کرائے گا وہ کوئی اور نہیں، زہرا کا بابا ہوگا. اگر سب کچھ حضور کریں گے تو پھر حضور سے بگاڑ کے جانا کدھر ہے؟ کوئی در ہے ایسا جو حضور کے بعد ہمارے لیے کھلتا نظر آئے؟
کوئی مددگار ہے ایسا؟ یہ منظر بھی قیامت میں نظر آئے گا. سب نے صف محشر میں للکار دیا ہم کو، اے بے کسوں کے آقا اب تیری دعائی ہے. آخر میں پلٹ کے سب کو حضور کی چوکھٹ پہ جانا ہے. تو پھر مدرسوں سے دشمنی کیسی، مدرسے والوں سے اختلاف کیسا؟ پہلی وجہ یہ ہے کہ جو مدرسوں میں ہم نہیں پڑھانا چاہتے بچوں کو، ہم یہ سوچتے کہ اس میں پیسہ نہیں ہے. اس میں پیسہ بھلے کم ہے لیکن رب نے اس میں عزت بے حساب رکھی ہوئی ہے. بے شک، سبحان اللہ. تو عزت کے لیے کم سے کم بچے پڑھائیں. دوسری وجہ بتاؤ، بتا دوں، ناراض تو نہیں ہو رہے ہیں چچا؟ ہو گئے بھی تو کیا بگاڑ لوگے؟ مولانا رضوان سے بعد میں حساب لینا. کتنا کڑوا مولوی بت بلایا تھا کہ جنت بانٹ کے ہی نہیں گیا. نہ جنت ان کے باپ کی ہے نہ میرے باپ کی ہے، جنت رسول پاک کی ہے جی. جو انہیں راضی کر لے وہ جنت کا حقدار ہو جائے گا. یہ سارا اپنا اپنا مسئلہ ہے. توجہ ہے نا سارے لوگوں کی. دوسری وجہ یہ ہمارے بچے بھی خود نہیں پڑھنا چاہتے. کیوں؟ کیونکہ ہمارے بچے دیکھتے ہیں کہ مولانا آئے تھے امام صاحب، ہمارے ابا ایسے ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھے رہے ہو، کہہ رہے کہو حافظ جی کیسا آنا ہوا. تو بچہ سوچتا ہے اس میں کوئی ویلیو نہیں ہے. کیا کہنے ہیں؟ ہمارا ابا تو نیرا چور ہے، پڑوسی کی مینڈ کاٹ ڈالی، سب سگے بھیا کی دکان کی بے ایمانی کر لی، وہ امام کے لیے نہیں اٹھ رہا ہے. تو اس میں عزت کیا ہوگی؟ جو بچی کچی تھی نا وہ ہم نے ایسے ختم کر دی. ہم کہہ رہے ہیں یہ زکوٰۃ کھانے والے لوگ ہیں، یہ خیرات کھانے والے لوگ ہیں، یہ چندہ کھانے والے لوگ ہیں. اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں، مولوی تمہاری خیرات پہ نہیں پلتا، مولوی جتنا بھی پلتا ہے مدینے والے کی در کی خیرات پہ پلتا ہے. اگر یہ ذہن میں نظریہ ہو تو بدل دیجئے. اپنے بچوں کے سامنے علماء کی عزت کیا کرو. ہم اندازہ لگا لیتے ہیں، ہمیں ابا کا بایو ڈاٹا پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑتی. جس گھر کا بچہ سلام کرتا ہے ہم سمجھ جاتے ہیں اس گھر کے اندر قرآن والوں کی عزت کی جاتی ہے. اس لیے کہ بچہ وہی کرتا ہے جو ماں باپ کو کرتے ہوئے دیکھتا ہے. ہمارے بچے وہ نہیں کرتے جو ہم کہتے ہیں، ہمارے بچے وہ کرتے ہیں جو ہمیں کرتا ہوا دیکھتے ہیں. کیا؟ جو ہمیں کرتا ہوا دیکھتے ہیں وہ کرتے ہیں ہمارے بچے جو ہمیں کرتا ہوا دیکھتے ہیں. ہم اپنے بچے سے کہہ رہے ہیں بیٹا جھوٹ مت بولنا. ہم نے بچے سے کہہ دیا، تھوڑی دیر کے بعد نا کوئی آ گیا قرضے والا، اس نے گیٹ بچایا. کہا کون ہے؟ بیٹے کو پوچھا، پوچھ کیا کون ہے؟ اس نے بتایا فلاں ہے. کہا وہ پیسے لینے آیا. بیٹے سے کہہ رہا جاؤ کہہ دو ابا گھر نہیں ہے. اب بیٹا سچا بنے گا کہ جھوٹا؟ بولو، ٹینشن میں آ رہے ہو؟ یہ سچائی ہے. پھر ہماری اولاد جھوٹی بن جاتی ہے. اپنے بچوں کے سامنے قرآن والوں کی عزت کیا کرو، احترام کیا کرو. ہمارے دل میں قرآن کی ویلیو کیوں نہیں؟ ہاں پڑھ جائے گا. 18 گھنٹے ہم ہندی انگلش کو دیتے ہیں اور صرف 35 منٹ دیتے ہیں قرآن والوں کے لیے. اس میں بھی 5 منٹ لیٹ ہو جا فوراً فون آ جا، امام صاحب بچہ نہیں آیا ابھی، اسے ٹیوشن کے لیے جانا. کتنی دیر لگاتی اسے پڑھانے میں؟ جلدی چھٹی دو. آدھا گھنٹے کے اندر بچہ ہمارا گھر میں چاہیے. جب ہمارے بچوں کو یہ صاف دکھتا ہے کہ ہمیں کتا بلی پڑھنے کے لیے 12 گھنٹے دیے جاتے ہیں، قرآن پڑھنے کے لیے آدھا گھنٹہ دیا جاتا ہے، تو سب سے زیادہ اہم ہندی انگلش ہوتی ہے، بعد میں وقت بچتا ہے تو قرآن ہوتا ہے. ہاتھ جوڑ کے خدا کا واسطہ دے کے کہتا ہوں اپنے بچوں کو یہ بتا دو کہ قرآن دنیا کی ہر تعلیم سے زیادہ اہم ہے، قرآن دنیا کی ہر دولت سے زیادہ بڑی دولت ہے، قرآن دنیا کی ساری کتابوں سے سب سے بڑی کتاب ہے، قرآن ہر کتاب سے افضل ہے. اپنے بچوں کو یہ بتا دو بیٹے جان جائے تو جائے لیکن قرآن ہاتھ سے نہ چھوٹنے پائے. اپنے بچوں کو قرآن کا احترام اتنا سکھا دو تاکہ آنے والی نسلوں کو قرآن پڑھنے کا ہنر آ جائے، قرآن سیکھنے کا ہنر آ جائے. آج دنیا بات کرتی ہے کہ کربلا میں حسین نے نیزے پہ قرآن پڑھا تھا. میں کہتا ہوں یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، حسین پہ لازم تھا کہ وہ نیزے پہ قرآن پڑھتے، اس لیے کہ ماں نے جب بھی دودھ پلایا تھا قرآن پڑھ کے پلایا تھا، جب بھی سنایا تھا قرآن پڑھ کے سنایا تھا. جب ماں فاطمہ ہوتی ہے تو بیٹے حسین بن کے نیزے پہ قرآن پڑھا کرتے. واہ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. حضرت علامہ مفتی حماد رضا صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر. دین اتنا ہلکا نہیں جتنا سمجھ رکھا. ایک بات بتاؤ گے آپ مجھے؟ موٹی موٹی باتیں، اور انشاءاللہ ہر بندہ جواب دے دے گا. دے دیں گے نا؟ جواب دیجئے گا سمجھ میں آ جائے تو. ایک یو کے جی ایل کے جی نرسری کی ایک ٹیوشن بتاؤ جو 500 روپے سے کم میں ہو اور اچھی ٹیوشن ہو. جن کے بچے پڑھتے ہیں وہ جواب دیں. ملتی ہے کم سے کم 1000 روپے رکھ لیتے ہیں لوگ. ہے بھائی ایسے ہی ہے بھائی؟ 1000 روپے ایک نرسری کے بچے کی جو ہم ٹیوشن لگاتے ہیں اس کا 1000 روپے دیتے ہیں، اور جس بچے کو مدرسے میں بھیجتے ہیں اس مولوی کو مہینے کے 100 روپے دیتے ہیں.
مشکل ہے 100 روپے بھی؟ اللہ اکبر، ہم 100 روپے بھی مشکل سے دیتے ہیں جی. ایک مدرسے میں مدرسے میں پڑھانے والے عالم کو 100 روپے بھی مشکل سے دیتے ہیں. جبکہ بتایا گیا اور سب جانتے ہیں کہ اگر عمارت بلند رکھنی ہوتی ہے نا تو بنیاد مضبوط رکھنی پڑتی ہے. یہی ہے نا. ہمیں اگر 4 منزلہ مکان بنانا ہے تو زمین کے اوپر سے ایسی اینٹیں لگا کے کر دیں گے کام. انجینئر کہے گا بھائی دیواریں توڑ پھر سے بھر کے لا. اگر دوسری منزل پہ بھی گیا نا تو یہ بیٹھ جائے گی. کا بنیاد مضبوط نہیں ہے. اگر بنیاد مضبوط نہ ہو تو عمارت گر جاتی ہے, اور اگر بنیاد مضبوط نہ ہو تو مولوی مضبوط کیسے بنے گا آپ کا بچہ؟ اس کا دین مضبوط کیسے ہوگا؟ ہاں غلط نہیں کہہ رہا ہوں, یہ بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں, ان کی زندگیوں کے ساتھ جتنا کھلواڑ ہوتا اتنا تو مردوں کے ساتھ بھی نہیں ہوتا. شادی ہو گئی, گھر آ گئی, بچوں والی ہو گئی, بچے بڑے ہونے لگ گئے, اور پھر بھی قرآن لے کے بیٹھے ہیں تو ہنر ہی ہنر ہے آج تک, بغیر ہجے کے ایک آیت آگے پڑھنے تیار نہیں. اور سسر کہہ رہا ہماری بہو بڑا قرآن پڑھا ہے, 3 گھنٹے ہلائے تو 2 روپے اس کے. یہ کنڈیشن ہے ہماری. اور کبھی 30-40 میں جانے کا موقع ملتا ہے نا کہیں بھی, پھر دیکھو قرآن پڑھنے والوں کو ایسا پڑھ رہا قرآن, دل کرے اٹھا کے ایسا پٹک کہ اس کی 3 اکائی بن جائے. سمجھ میں ہی نہیں آتا قرآن پڑھ رہا کہ سنسکرت پڑھ رہا. ہاں یہ ہمارے قرآن کی تعلیم ہے. اور مجال ہے امام خطبے میں 3 منٹ زیادہ کر دے, جس کی آج تک تحیات یاد نہیں ہے, وہ کہہ رہا ہے امام رکھنے کا نام بھی ٹائم کا پابند نہیں ہے, اسے نکال دو. یہ 2 کوڑی کے آدمی کی زبان ہوتی ہے, جسے کلمہ درست یاد نہیں وہ فیصلہ کرتا ہے کہ امام کون بنے گا. قیامت کب آئے گی؟ اگر جاگل فیصلہ کرنے لگے کہ کس کے پیچھے نماز ہوگی اور کس کے نہیں, تو مت پوچھ قیامت کب آئے گی, سمجھ لے قیامت تیرے دروازے پہ آ کے کھڑی ہو گئی. آج ہم کہاں کھڑے ہو گئے آ کر کے؟ آج سب رو رہے ہیں کہ مسلمان پریشان ہیں. مسلمان دوسروں کے ستم سے نہیں, اپنے اعمال کی بنیاد پہ پریشان ہے, اپنے اعمال کی. ہمارے گھر میں قرآن رکھا ہوا تو ہے لیکن کوئی کھولنے والا نہیں ہے. 7 بندے گھر میں ہیں تو 14 موبائل تو ہیں, لیکن اگر 7 بندے گھر میں ہیں تو 3 سے زیادہ قرآن نہیں ہے. اور وہ 3 بھی صرف رمضان میں ایک آدھا کھلتا ان میں کا, باقی 3 کے 3 وہ 11 مہینے بند رہتے ہیں. کوئی ہے پوچھنے والا بڑا بوڑھا؟ بیٹے یہ قرآن جزدان میں کب سے رکھا ہے؟ کسی شوہر نے اپنی بیوی سے پوچھا یہ جہیز میں لے کے کیوں آئی تھی؟ اس لیے کہ وہ نہیں پوچھ سکتا کیونکہ خود جاہل ہے. پلٹ کے وہ بھی تو پوچھ سکتی ہے تم پڑھ لو, وہ کہے گا میں نے خود نہیں پڑھا, تو وہ کیسے بیوی کو سمجھا سکتا ہے؟ میں آج ہر شخص سے کہنا چاہتا ہوں خدا کا واسطہ, آپ بیٹیوں کے جہیز میں قیمتی دولت دیا کرتے ہو, فریج اچھی کوالٹی کا دیتے ہو, واشنگ مشین اچھی کمپنی کی دیتے ہو, جتنا سامان دیتے ہو یہ سوچ کے دیتے ہو 10-12 سال بیٹی کا کام چلتا رہے, نقصان نہ ہو, ساتھ میں گارنٹی اور وارنٹی کارڈ لے کر کے آتے ہو تاکہ بیٹی کے جہیز میں کوئی دقت نہ آ سکے. اور پھر ساتھ میں جب قرآن دینے کی باری آتی ہے ایک خوبصورت سا کور تلاش کرتے ہو, اس بکسے کے اندر قرآن کو رکھا جاتا ہے, جہیز کے سب سے اوپر سجا دیا جاتا ہے. خدا کی قسم خون کے آنسو روتا ہے یہ دن جب بیٹیاں رخصت ہونے لگتی ہے, قرآن سے پہلے جہیز کی طرف ہاتھ جاتا ہے. کوئی کہتا گاڑی میں لے کر کے جاؤں گا, کوئی کہتا بیڈ اس میں اٹھا کے رکھو, کوئی کہتا فریج میرے حوالے کر دو, لیکن کوئی یہ نہیں کہتا کہ یہ قرآن میرے حوالے کر دیا جائے. آخر میں سب سے بعد میں جس کو اٹھایا جاتا ہے وہ اللہ کی کتاب قرآن ہوتا ہے. اور جب قرآن کو اٹھایا جاتا ہے کہا ٹھہرو جی اب بیٹی قرآن کے ساتھ جا رہی ہے, قرآن بیٹی کے ساتھ جا رہا ہے, بیٹی قرآن کے سائے میں تو آ گئی, قرآن بیٹی کی گاڑی میں رکھ کر کے تو آ گیا. جب جہیز اتارا گیا ساس بھی مسکرا رہی تھی, سسر بھی خوشیاں منا رہا تھا, بڑا جہیز بیٹے والوں نے بیٹی والوں نے دیا ہے. ادھر دیکھو دیوان کا جواب نہیں ہے, ادھر دیکھو بیڈ کا جواب نہیں ہے, الماریاں تو کیا ہے پورا فرنیچر دے دیا ہے, سارے خوش ہو رکھے ہیں. آخر میں ایک بندہ قرآن لے کے اندر آتا ہے, یہ قرآن کدھر رکھا جائے. جیسے قرآن گھر میں آتا ہے ساس کا چہرہ اتر جاتا ہے, سسر کہتا ہے اس کو یہاں کیوں لائے ہو, گھر میں پہلے سے کئی قرآن ہے, جاؤ امام صاحب کو جا کر کے دے دو, مسجد میں رکھ دیا جائے تاکہ کسی کے کام آ جائے. اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں اگر قرآن سے زیادہ جگہ گھروں میں جہیز کی ہو جائے تو سمجھو قیامت دور نہیں ہے, قیامت تمہارے دروازوں پہ آ گئی ہے. اگر چاہتے ہو کہ زندگی آباد ہو جائے تو دولت کو ٹھوکر مارو, قرآن کو سینوں سے لگانا شروع کر دیا. نعرہ تکبیر, ذرا ہاتھوں اڑا کے بولے نعرہ تکبیر.
नारे रिसालत खतीब आज़म हिंदुस्तान हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहिब किबला, नारे तकबीर, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या कहने बेटियों हैं, को जिंदाबाद। जहेज से ज्यादा जरूरी है उनके सीनों में कुरान दो, जहेज से ज्यादा जरूरी है कुरान बेटियों के सीने में दे दो, क्योंकि जहेज का लाया हुआ 3 साल भी रखा रह सकता है। अगर बेटियों को कुरान पढ़ा के रुखसत कर रहे हो ना, तो वो जब भी मुसल्ले पे बैठेगी कुरान की कोई ना कोई आयत या रुकू जरूर पढ़ेगी। इसलिए कुरान दो बेटियों को भी, और बेटे खुदा के वास्ते तुम भी कुरान पढ़ लो, कुरान पढ़ लो। और पढ़ने की कोई उम्र नहीं है। अगर आप ये कहते हैं मैं जवान हो गया जी, मैं कैसे कुरान पढ़ूं, उसी के लिए आपके जंगल में ये इदारा कायम किया गया है। आपको सुबह में वक्त नहीं मिलता तो शाम में आके कारी साहब के पास बैठो, इनसे कहो हमें दुनिया से ज्यादा कुरान से प्यार होगा, हमें कुरान चाहिए। कुरान पढ़ो जवानों, हमारी सब मुश्किलों का हल कुरान में है, सारी आफतों से निजात का रास्ता हमें कुरान देता है। हम पढ़ें, कुरान की कदर करें। कुरान इतना सस्ता नहीं था जितना हमने समझ लिया। कुरान वाले मौलवी को 100 रुपए देने तैयार नहीं, इंग्लिश पढ़ाने वाले बंदे को हम 1000 रुपए देने तैयार हैं। क्या कुरान तुमसे क़यामत में गिरबान पकड़ के पूछेगा नहीं, बता मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था कि कभी तूने मुझे खोल के भी नहीं देखा था? वो लोगों, हमारी असल जिंदगी मरने के बाद शुरू होती है। हमारी असल जिंदगी मरने के बाद शुरू होती है। सारे गुनाहगार हैं, मैं भी गुनाहगार, आप भी गुनाहगार, लेकिन रब बड़ा करीम है, रब बड़ा करीम है, उसकी रहमत के दरवाजे खुले हैं यार। ऐसे पढ़ लो इतना कुरान के कम से कम दुनिया सो रही हो तो हम कुरान लेके बैठ जाया करें। फरमाया गया कि जिन घरों में कुरान और नमाज नहीं पढ़ी जाती वो घर कब्रिस्तान होते हैं। हाँ, और जिन घरों में रात के सन्नाटे में तिलावत की जाती है वो घर आसमानों से भी साफ नजर आया करते हैं। ये लाइट आसमान तक जाते जाते खत्म हो जाती है, ये रोशनी खत्म, अंधेरा। लेकिन ये साफ साफ लिखा गया है कि जिन घरों में कुरान पढ़ा जाता है वो घर आसमानों से भी साफ नजर आते। कितने लोगों ने तैयारियां की, वजह सिर्फ क्या है कि नहीं नहीं हाफिज जी तो यहीं रहते हैं, इसकी क्या अहमियत है, इसकी क्या वैल्यू है? इसकी अहमियत पूछनी है तो पूछ मेरे मौलाए कायनात से, जिन्होंने इस कुरान को बचाने के लिए खानदान कुर्बान करा दिया। अगर इस कुरान की हमें पूछनी है तो पूछ बद्र के 313 सिपाहियों से कि ये कुरान हम तक कैसे पहुंचाए। अगर पूछना है कुरान की कदर क्या है, पूछ मेरे नबी के चचा हज़रत अमीर हमजा से कि कुरान की कीमत क्या लगाई गई है। तो आज भी उनकी कब्र से आवाज आती है, कुरान बचाने के लिए कलेजे चबाए जाएं तो कलेजे दे देना, कुरान मिटने ना देना। क्या कहने, वाह वाह। क्या आज हमने ये कुरान की कीमत अदा की? वाह वाह। क्या आज हमने कुरान की इतनी हिफाजत की? मैं उन छछुंदरों की बात नहीं करता जिनका ये दावा है कि हम कुरान को मिटा देंगे, माज़अल्लाह। तेरे जैसे 1450 साल में करोड़ों आए और मिट गए। कल भी मेरे मुस्तफा का लाया हुआ कुरान मौजूद था और आज है और कल भी रहेगा। ठेकेदारों, जमींदारों, अमीरों, तुम भी बोलो कल भी। यहाँ वो ना बैठे जो अपने आप को जमींदार समझता है, यहाँ वो बैठे जो अपने आप को मदीने वाले का नौकर समझ के बैठा हुआ है। ये याद रखिएगा, कुरान कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा, कल भी रहेगा। न एक नुक्ता घटा था, न घटेगा, न बढ़ा था, न बढ़ेगा, क्योंकि इस कुरान की हिफाजत के लिए अल्लाह ने इन लोगों के सीने का इंतखाब फरमा दिया है। सुभान अल्लाह। अगर आज ये एक बच्चा हाफिज कुरान बनाए ना, तो इसकी वजह ये नहीं कि खाली एक रात की मेहनत ऐसी थी, एक चारपाई मिली, लेटे और हाफिज बन गए। अल्लाह ने जिनके सीनों से कुरान की हिफाजत करानी थी ना, उनका इंतखाब आलम अरवाह ही में कर लिया था। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। वो आलम अरवाह में भी चुन लिए गए थे। कारी रिजवान साहब से कुरान की हिफाजत कराई जानी है, कारी मोहम्मद अली से कुरान की हिफाजत करानी है, हाँ हमें मुफ्ती हाशिम से कुरान की हिफाजत करानी है, उलमा से करानी है। ये लिस्ट पहले ही बन गई है। अब देखना तो यह है कि इसमें शामिल होकर नेकियों का हकदार कौन बनता है। क्या कहने, जिंदाबाद। असल ये था, अब इसमें शामिल किसको होना, ये इदारा है ना। मदरसा देखा है, अगर अब ना गए हो ना तो जलसे के बाद एक चक्कर मदरसे का जरूर लगाइएगा। लगाएंगे इंशाल्लाह? अरे बोलो लगाएंगे कि नहीं?
اور نہ لگانا ہو تو مت لگاؤ، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہاں لیکن میں خیر خواہی ایک امام صاحب نے مجھے بتایا حضرت کئی بچوں کا منہ تو فجر بعد میں ہی دھوتا ہوں، یہ بٹن آتے ہیں یہاں پہ یہاں لگا ہوتا ہے، ایک پائچہ یوں اور ایک یوں، حق ہے حق، ہاں صحیح، اور آنکھیں پوری نہیں کھلتی. امام صاحب نے کہہ دیا فجر بعد آ جانا، میں نے کہا چل 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 حافظ جی مارن گے، اور اسے ایسے ہی چپل ہاتھ میں لے نکل. تو کئی لوگوں نے بتایا ایسے ہی خدمتیں ان لوگوں کی دین کے لیے خدمتیں. کبھی آپ نے موازنہ کر کے نہیں دیکھا اسکول اور مدرسے کا؟ کر کے دیکھو. میں آپ کو سمجھاؤں، جب اسکول میں جاؤں نا بچہ لے کر کے تو سب سے پہلے پوچھتے ہیں آئے پرمار پتر لائیے، آپ کی انکم کیا ہے، یہ پروف دیجیے آپ کی انکم کیا ہے. آپ کو معلوم ہے ہمارے اسکول کی فیس کتنی ہے؟ نہیں کہتے ہیں سنو 1000 روپے پر منتھ فیس ہے، 1100 روپے گاڑی کا خرچہ ہے پر منتھ. کتنے ہو گئے 1000 اور 1100؟ ارے کی تو اتنے تو پڑے ہی ہو گئے یار. خدا کی ملا نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے، نہ مدرسے میں ہی گئے نہ اچھے سے اسکول میں ہی پڑھے. ہمارے بچے تو جامع بھی ان اسکولوں میں جس میں کھچڑی بٹے ہے. اماں یہ پوچھا اللہ پلیٹ رکھ لی کہ رکھ لی بستے میں، یعنی دوسری کتابیں پڑھی ہیں کہ نہیں، پلیٹ رکھ لی کہ نہیں. کھچڑی ملتی ہے کیا بولتے ہیں اسکولوں میں؟ نہیں وہ گورنمنٹ جو دیتی ہے اسے کیا بولتے ہیں؟ مڈ ڈے میل. اب وہ کہیں یہاں پہ ہوتا کوئی کھچڑی بنا لیتا، کوئی تحری بنا، کوئی رائتا. ایک اسکول والوں نے تو بھینس والوں کو بھیج دیا سارا مڈ ڈے میل. جم کے ہو رہا کام. ہماری قوم گئی پلیٹ لے کے. کیسے سال تک ملتا مڈ ڈے میل بچوں؟ کتنے؟ 8ویں کلاس تک مڈ ڈے میل ملتا. وہ بے وقوف بنایا جاتا ہماری قوم کو مڈ ڈے میل کھلا کے. نقل کرا کے پاس کراتے رہتے، مڈ ڈے میل کھلاتے رہتے ہے نا، نقل کرا کے پاس کراتے. ہائی اسکول میں بھی جگاڑ لگ گیا. اس نے بھی کہہ دیا 5000 لوں گا نقل کرا دوں گا. ان نے سوچی لے بھائی کامیاب ہو گیا IPS بن گیا. 5000 دیے نقل کر کے پاس. آگے چل کے لے دے کے نمبر آ گیا، ٹیسٹ بھی پاس کر لیا. جب انٹرویو کا نمبر آیا نا تو فیل تو ہونے ہی تھا، کیونکہ مڈ ڈے میل ہی تو کھا رہا تھا 8 سال سے. کر ہی کیا رہا تھا. اب گھر فائل دبا کے بغل میں لایا. کیا ہوا کہ بتائیں میرا نام عرفان تھا اس لیے نکال دیا گیا. سمجھ رہے؟ میرا نام عرفان تھا اس لیے انٹرویو سے نکال دیا گیا. اگر میرا نام بھی کسی یادو کے نام پہ ہوتا، کمار کے نام پہ ہوتا، مجھے بھی شامل کر دیا جاتا. میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں اپنی ناکامیوں کا چھپاڑا کب تک دوسروں کے سر پہ مارتے رہو گے؟ اپنی ناکامیوں کی ذمہ داریاں کب تک دوسروں کے سر پہ ڈالتے رہو گے؟ یہ جو 8 سال تک مڈ ڈے میل کھاتے رہے ہو، یہ تم نے 10ویں کلاس کے اندر جو نقل کر کے پاس کیا تھا، یہ چیزیں تمہیں کامیاب نہیں ہونے دیں گی. مڈ ڈے میل کو ٹھوکر مارو، نقل سے الگ ہو جاؤ، اتنی محنت کرو کہ کسی مرض کا علاج بن جاؤ. اگر علاج بن جاؤ گے تو پھر ساتھ دیکھ کے نہیں، اوقات دیکھ کر کے تمہیں کرسی دے دی جائے. واہ 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 واہ، زندہ باد زندہ باد. کیا کہنے، زندہ باد. سنو تو صحیح کسی واہ واہ لائق. واہ 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 واہ. وہ کہتے بچھو کا منتر آتا نہیں اور سانپ کے بل میں ہاتھ ڈال دیا. کیا کہنے. وہ کچھ پڑھ تو. میدان جنگ میں گدھے نہیں دوڑا کرتے، گھوڑے ہی کام آتے. کیا کام آتے؟ تو گدھے نہ بنو، گھوڑے بنو، کامیاب بنو. نقل کے لالچ میں نہ رہو، مڈ ڈے میل کے چکر میں نہ پڑو. مہاراجہ شریف والے ایک اعلان کرتے ہیں آدھی روٹی کھائیں گے، بچوں کو پڑھائیں گے، آدھی روٹی کھائیں گے. یہ دیکھو کون نہیں بول رہا، وہ دلال اپنے اولاد کی روٹی کھانا چاہ رہا ہوگا کمائی. ستم نہ کرو. 200 روپے کے چکر میں بچوں کو جن عمر میں پڑھنا چاہیے 200 روپے کے لالچ میں مزدوری کرا رہے ہیں. اپنی تو ہے ہی برباد، بچوں کی بھی برباد کرنے پہ لگے ہوئے. ستم بچوں کے ساتھ ہی ہے. اگر آپ غریب ہیں، مزدور ہیں، تو 1 گھنٹہ زیادہ محنت کر لے. تو 8 گھنٹے کرتا ہے نا مزدوری، 9 گھنٹے کر لے، لیکن اپنے بیٹے کو اچھی تعلیم دے دے تاکہ جس مشکل سے تو گزرا ہے نا تیری اولاد اس مشکل کا منہ نہ دیکھے. آج سب سے پیچھے ہماری قوم ہے، سب سے جاہل ہماری قوم ہے.
सबसे बर्बाद हमारी कौम है, मोबाइल चलाने में एक नंबर पे, रत जगों में एक नंबर पे, चिन्हबाजी में एक नंबर पे, छिछोरेबाजी में एक नंबर पे, छपड़ागिरी में एक नंबर पे, पैसा कमाने में सबसे पीछे पड़ी है ये कौम, बर्बाद करने में एक नंबर पे है। कब जागोगे तुम? 3 बजे तक मोबाइल के गेम में जागते रहते हो, 4 बजे तक यारों के साथ पबजी खेलते रहते हो, 6-6 घंटे नाले पे बैठे रहते हो। खुदा की कसम अगर यही वक्त उठा करके इन अपने कीमती औकात को तुम अगर किताबों पे लगा दोगे, कोई IAS बनता नजर आएगा, कोई IPS बनता नजर आएगा, कोई BMS बनता नजर आएगा, कोई MBBS बनता नजर आएगा, कोई कारी बनता नजर आएगा, कोई आलिम बनता नजर आएगा, कोई मुफ्ती बनता नजर आएगा, और दुनिया देख के कहेगी इन्हें बुरा मत कहना, ये वो है जो निजाम 1400 साल पहले आया था, आज भी उसी निजाम को कंधे पे लेके आगे चल रहे हैं। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, खतीबे आज़म हिंदुस्तान, नारे तकबीर, वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या कहने। पढ़ो, वाह वाह, पढ़ोगे बच्चे इंशाल्लाह। मेरे बच्चे जो फोन चलाते मैं यकीन के साथ 100% कह सकता हूं, मेरे कहने से आप फोन छोड़ोगे तो नहीं, क्योंकि ये ऐसी बीमारी है जो छुटती तो है ही नहीं, अलबत्ता कम हो सकती है। मैं बच्चों मेरी तरफ देखो बेटे, छोटे बच्चे मेरी तरफ देखें, ए मेरे लाल इधर देख, मैं बात बताऊं आपको, बताऊं एक बात, अगर आप बचपन में फोन ज्यादा चलाओगे तो जवानी में भीख मांगने के भी लायक नहीं रहोगे। ये मेरी बात सुन लेना आप बच्चों, ये बात शायद तुम्हारे अब्बा ने ना बताई होगी, लेकिन मैं बता रहा हूं, अगर तुम आज मोबाइल चलाओगे ना तो जवानी में कोई भीख भी नहीं देगा, क्योंकि अब तो भीख भी QR कोड से ले रहा भिखारी, काबिल है उससे को टूटे नहीं है तो कह रहे लो फोन पे कर दो। सही है भाई, होता है भाई, सिग्नल पे हम लोगों के साथ होता है, हाँ, तो कह रहा QR कोड पे डाल दो। अब आप समझ रहे हैं, समझ रहे मेरी बात? तो जो बच्चे मोबाइल चलाएंगे ना ज्यादा, वो भीख मांगने के भी लायक नहीं रहेंगे। आप मोबाइल चलाते हो, आप 24 घंटे में अपने खेल के लिए आधा घंटा सिर्फ रखो। कितना? बच्चे बोले कितना? आधा घंटा। बच्चे बोले कितने घंटे? आप आधा घंटा मोबाइल के लिए अपना रखो, बाकी टाइम अपनी पढ़ाई के लिए रखो। अगर तुम पढ़ के काबिल बन जाओगे ना तो मोबाइल की औकात क्या, पूरी टेक्नोलॉजी तुम्हारे कदमों में रहेगी, तुम जहाज के कंधे पे बैठ के उड़ोगे। अगर तुम तालीम अच्छी कर लोगे ना तो तुम सिर्फ मोबाइल में जहाज नहीं, हकीकत में जहाज उड़ाने के लायक बन जाओगे। लेकिन कब? जब आप मेहनत करोगे। अगर आप पबजी खेलोगे, आपका मन नहीं लगता पढ़ाई में ना, तो फिर आप भीख मांगने के भी लायक नहीं रह जाओगे। फैसला आपको करना है। और एक बात और बता दूं बेटे, इधर देख, शिकल देख के बेटी कोई नहीं देता है, कमाई देख के लोग बेटी देते हैं। समझ रहे हो मेरी बात? अगर चाहते हो सही घर में शादी हो जाए ना तो फिर भी पढ़ो, पढ़ोगे ना। मैंने दोनों बड़े बड़े लालच दे दिए, अब उम्मीद है इंशाल्लाह कुछ सुधरोगे। पढ़ोगे कि नहीं बेटे? पढ़ते हैं आप लोग, चाहे स्कूल में पढ़िए या मदरसे, मदरसे में पढ़ो ना तो तगड़ा मौलाना बनना, तगड़ा मौलाना, और इतना तगड़ा मौलाना बनना कि वहां भी तुम्हें देख के रास्ता बदल दिया करे। मौलाना बनना कि जहां पैर रख दो लोग मुड़ मुड़ के देखा करें कि कोई मौलाना जा रहा है। इतना तगड़ा मौलाना बनना है। और डॉक्टर भी बनना है ना तो इतना तगड़ा बनना, जैसे ये हराम में कमाई कर रहे हैं ना डॉक्टर, खाली बुखार है फिर भी कह रहे हैं चेकअप करा के लाओ, क्योंकि 200 इसे ही मिल जाए जांच में से भी, कहीं छोड़ थोड़ी रहा। क्या पहले डॉक्टर नहीं होते थे? नब्ज पकड़ी, दवा दे दी, बंदा ठीक कह रहा, चेक करा करो। डॉक्टरों को कुछ नहीं आता, खबर पढ़ के देने दवा। वो पर्चा कह रहा कि इसे जो बुखार है ना वो 3rd क्लास का है, तो उसे देख के दवा दे दी, चाहे मशीन ने कुछ भी कहा। तो डॉक्टर भी काबिल नहीं रह गए। मैं चाहता हूँ हुजूर के गुलाम डॉक्टर बने, हुजूर का नाम लेने वाले डॉक्टर बने, और दुनिया को ये बता दें कि अगर आज भी 1400 साल पुराना निजाम पलट के आ जाए ना तो फिर किसी की आंख में आंसू नजर नहीं आ सकता है। इसलिए मैं चाहता हूं हुजूर के गुलाम आलिम बने, डॉक्टर बने, हुजूर के गुलाम IAS IPS की कुर्सी पे बैठे। वो जो जज की कुर्सी पे बैठा हो ना, वो मुंह देख के फैसला ना करे, वो दलील देख के फैसला करे, वो पैसे लेके फैसला ना करे। आज देखो कितने लोग कोर्ट के दरवाजों पे आज तक माथे मार रखे हैं, सर पटक रखे हैं। कई बार ऐसा होता है कि मजलूम फंस जाते हैं और जालिम छूट जाते हैं, फिर कहते हैं कि जी हम क्या कर सकते थे, कोई रास्ता ही नहीं है। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ आज भी अगर कुर्सी पे उमर फारूक आजम जैसा बंदा बैठा हो ना तो मुजरिम जुर्म करते हुए घबराएंगे और सजा देने वाले सजा देते वक्त होश के नाखून लेंगे। समझ रहे मेरी बात? तो मैं चाहता हूं कौन मुस्लिम आगे बढ़े, पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। तो मैं क्या बात अर्ज कर रहा था, फर्क समझ लो।
فرق سمجھیں ہم بچے کو لے کے جاتے ہیں اپنے اسکول میں نا تو اسکول والے دیکھ کے کہتے ہیں کہ بھئی 1000 فیس کا ہو گیا, 1100 روپے گاڑی کے ہو گئے, کتنے ہو گئے سبحان اللہ کتنے؟ میتھ میں زیادہ ماہر ہو آپ لوگ ہیں؟ نہیں کتنے ہو گئے 2100 اور کہا پھر پلس کب کتابیں 6000 کی 6 مہینے کی کتنے ہو گئے؟ عجیب آدمی ہو, ایسے بولو نا. اب ایسی ابھی حضرت تقریر کر رہے ہیں ان کی آدھی سمجھ میں آئی, میرے آدھی آئی بھی نہیں تھی, اور تم ایسی بولی میں بول رہے ہو کہ میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں کہ کیا بتا رہے ہو آپ. ایسی بتا دو کتنے 8000 اور 100 ہے نا جی, اتنی ہو گئے 8100. اچھا اگلی اور چیز اور رہ گئی نا کا ڈریس, اس کا بھی خرچہ کہ صاحب جوتے